نے کہا جی بالکل خیریت ہے مکی صاحب، آپ تو ایسے سو جاتے ہیں جیسے دو بہنیں سو رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہونے کا؟ نے کہا حضرت اس کے اندر بھی کچھ نہ رہا، ہمارے اندر بھی کچھ نہ رہا، تب تو بہنیں ہی سو رہی ہیں نا۔ باقی آپ حال احوال کیا پوچھتے ہیں، باقی سب خیریت ہے۔ تو اس لیے کہنے کا معنی یہ بہادری نہیں ہے، یہ کوئی عفت یہ ہے کہ امرأۃ العزیز ہو، وقت کے حاکم کی بیوی ہو، مصر کا حسن اور جمال ہو۔ ایسے تو نہیں امام شافعی نے لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ جس آدمی نے مصر سے شادی نہیں کی اس نے عورت دیکھی ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو زبان دی ہے، اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ہر مٹی کے اندر اللہ نے خصوصیتیں رکھی ہیں، کسی میں وفا ہے، کسی میں جفا ہے، کسی میں ادا ہے، کسی کے اندر صرف حسن ہے، اور کسی کے اندر اللہ نے دین رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھی امرأۃ العزیز ہو جو، اچھا پھر یہ ہے کہ حسن بھی ہو اور اس کا شباب بھی ہو اور خود وہ دائی ہو، شاہی محلات کا اہتمام بھی ہو، تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو حسن خود اپنے شکار کو گھیر کے اپنے پاس لایا ہو، اور پھر اس کو دعوت دے، اور پھر پیغمبر کہے کہ معاذ اللہ، یہ ہے مقام عفت۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کی پناہ میں اور گناہ کروں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ مقام۔ اللہ نے پیغمبروں کو ہر کسی سے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، یہ ہے مقام کے عین شباب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا۔ لیکن پہلی شادی کی عمر کیا ہے؟ 40 سال بیوی کی عمر، 53 سال تک پھر حضور نے دوسری شادی ہی نہیں کی۔ یہ ہے کمال۔ اسی لیے بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے نفلی روزے، فرمایا کبھی روزے رکھتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب تو چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی روزے رکھنے چھوڑ دیتے تو معلوم ہوتا تھا اب رکھیں گے نہیں، اور کبھی رات کو سو جاتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب اٹھیں گے نہیں، اور کبھی رات کو عبادت میں مشغول ہوتے تو معلوم ہوتا اب سوئیں گے نہیں۔ یہ ہے محنت اور یہ ہے کمال کہ اللہ نے آپ کو حسن بھی دیا ہو، جوانی بھی دی ہو، طاقت بھی دی ہو، اور عورت دعوت بھی دے رہی ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی یعنی کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ کے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو اب انشاءاللہ آگے اس کے دل کے اندر نور ایمان جو ہے وہ اللہ پیدا کر دے۔ ہماری تباہی اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہم نے قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، سبق پڑھایا، سامنے ایک عورت گزری، دیکھ لیا، ساری نیکی گئی۔ کیوں؟ برائی تو جلدی اثر کرتی ہے۔ آپ لاکھ یہاں خوشبوئیں لگائیں، اگر باہر کی دیوار پہ ایک گٹر لیک ہو جائے سارے محلے میں بدبو ہو جائے گی، کیونکہ بدبو تو زیادہ مؤثر ہے۔ آپ ایک من دودھ کے اندر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے 4 قطرے پیشاب کے ڈال دیں، وہ 1 من پہ غالب آ جائیں گے۔ حالانکہ 1 من دودھ ہے، 40 کلو دودھ ہے، اور حرام کی طرح چند قطرے ہیں، لیکن وہ چند قطرے غالب آ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے نوجوان بچے اگر کسی غلط لڑکے کی صحبت میں چلے جائیں، وہ 2 دن میں برباد ہو جائیں۔ اگر ان کو ٹھیک کرنا ہو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بڑے سے بڑے یعنی اللہ والے کے پاس بھی 6 مہینے سال لگے گا، تب جا کے بندہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب قوت شہوانیہ کیا تھی کہ غلط جگہ حرام میں منہ مارنا، یہ افراط ہے۔ اچھا، حلال کو بھی چھوڑ دینا، یہ تفریط ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ جہاں اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال میں لانا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے رک جانا، یہ اس کا اعتدال ہے۔ اسی طرح قوت عقلیہ۔ اچھا، قوت عقلیہ جو ہے، عقل کی قوت جو اللہ نے دی ہے، اس کے اندر افراد کیا ہے کہ علوم ذرہ کا حاصل کرنا، علوم ذرہ یعنی وہ علوم جو بندے کو نقصان دینے والے اسی کے پیچھے پڑا ہوا۔ جب دیکھو یہ کیا ہے جی، وہ جی میں جادو سیکھ رہا ہوں،
یہ کیا ہے جی؟ یہ ہپناٹزم کی کتابیں، ہپناٹائز کروں گا لوگوں کو. ماشاء اللہ بھی اچھی ترقی کر رہا ہے ابھی بچہ. اچھا یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ نجوم کی کتابیں ہیں، فلکیات کی بحث میں آج کل پڑھا ہوا ہوں کہ مریخ کیا ہوتا ہے، زحل کیا ہوتا ہے، عطارد کیا ہوتا ہے، ابراج کیا ہوتے ہیں، جدی کیا ہوتا ہے، سرطان کیا ہوتا ہے، دلو کیا ہوتا ہے، یہ قوس کیا ہوتا ہے، قزح کیا ہوتی ہے، کہکشاں کیا ہوتی ہے، نجم کیا ہوتی ہے، سریا کیا ہوتی ہے، اس میں پڑھا ہوا. ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے. جو پہلے پڑھے ہیں وہ کون سے آسمان پہ پہنچ گئے کہ تم پہنچ جاؤ گے؟ ویسے الحمدللہ یہ علوم ہم نے سارے پڑھے ہیں، اللہ کی رحمت سے بچپن میں پڑھے تھے. تو اچھا اس کے بعد جو ہے نا جناب، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ علوم ذر. اچھا بعض آدمی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی ایسا کوئی علم ہو کہ بس جناب ایسے طویل جو لکھے تو ساری دنیا تابع ہو جائے. اچھا بعض لوگوں کو کیا چکر پڑ جاتا ہے، وہ جن تابع کرتے ہیں. کئی ہمارے ایک ساتھی قابل طالب العلم، اتنے علم والے فضل والے، جن تابع کرتے کرتے جن تو تابع نہ ہوا، خود جن بن گئے ہوئے بیچارے. جن تو کیا تابع ہونا تھا، وہ خود بھی گئے، عقل سے بھی گئے، علم سے بھی گئے، ہر بات سے گئے. اچھا کتنے لوگ ہیں جو عملیات کے چکر میں پڑ کے اپنے گھر والوں کو برباد کر بیٹھے، اپنی اولادوں کو برباد کر بیٹھے. تو علوم زیادہ کا حاصل کرنا جو ہے یہ قوت عقلیہ کا افراد ہے. اچھا تفرید کیا ہے کہ علم حاصل ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے چھوڑو جی علم کی کیا ضرورت، ہو گیا بس چھوڑو جناب، علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو اصل انسان کی ترقی ہے اللہ سے ملنے میں، اور اللہ کے ملنے کا ذریعہ ہی عشق مجازی ہے. پہلے جب کسی لڑکے سے عشق ہوگا، کسی لڑکی سے عشق ہوگا، بس میرا مرشد جو ہے پٹڑی بدلے گا، عشق مجازی سے عشق حقیقی میں چلے جائیں گے. کیا نماز، کیا روزہ، کیا عبادات، ان کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ تفریق ہے قوت عقلیہ. اچھا اب جناب آئے کہ قوت عقلیہ کا اعتدال کیا ہے. اعتدال یہ ہے کہ حکمت، علم و حکمت کہ علوم نافعہ کو حاصل کریں اور علوم زیادہ سے بچ جائے. اب دیکھیں نا جیسے مثلا یورپ کے اندر دو کمالات ہیں. ایک تو ان کے پاس صنعت کاری ہے اور ایک حرام کاری ہے. یہ دو کمالات ہیں جو یورپ کے لوگوں کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں. ایک تو صنعت کاری میں بھی وہ انتہا پہ پہنچ گیا ہے، اور اسی طرح وہ حرام کاری کے بھی آخری حدوں کو چھو گیا ہے کہ وہاں میرے خیال میں برائی کا کوئی آخری سٹیج ہی نہیں جو انہوں نے نہ دیکھی ہو. آپ حیران ہوں گے، انہوں نے اپنے ملک میں کتے کو ایوارڈ دیا ہے، بہت بڑا ایوارڈ جو ہے نا جی وہ کتے کو دیا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی ایک کتے نے چونکہ ایک بچی کی جان بچائی ہے تو لہذا یہ ہمارا ہیرو ہے. اس کو باقاعدہ جناب اس کے گلے میں ایوارڈ ڈالا گیا، اس کی فلمیں بنائی گئی، چینلز پہ لایا گیا، دکھایا گیا کہ دیکھو جی کیسا ہیرو ہے ہمارا. وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا جب سب سے پہلے یہ خلائی گاڑی بھیجی گئی تھی نا کہ چاند پہ اترے گی، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلی جو سواری بھیجی گئی تھی وہ کتیا تھی. تو قاضی احسان مرحوم زندہ تھے اس زمانے میں، مجھے یاد ہے ہم تو چھوٹے سے تھے. تو میں نے ان کی وہ تقریر سنی تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ ہماری خلائی گاڑی جو ہے وہ آسمان پہ پہنچے گی، چاند پہ پہنچے گی، تو اس میں اگر کوئی مخلوق آباد ہے تو وہ جب یہ ہماری نمائندہ اترے گی کتیا تو یہی سمجھیں گے کہ نیچے اسی کی جنس کے لوگ رہتے ہیں، تبھی تو یہ اوپر آئی ہے نا نمائندہ بن کے. انہوں نے کہا انہوں نے بڑی ترقی کی ہے کہ اوپر بھیجا تو بھیجا کتیا کو. اچھا اب جناب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہیں کہ بھائی اگر یورپ میں یا کفار کے ملکوں میں انسان 100 مر جائے یہ خبر نہیں بنتی. اگر ایک کتا مر جائے تو یہ خبر بنے گی، پورے چینل چیخ پڑیں گے کہ اتنا ظلم، حیوانات پر ظلم، اتنا بڑا ظلم. دیکھو جی حیوانوں پہ ظلم. ایک بلی اگر کار سے ٹکرا کے مر جائے تو بس آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا. تو اس لیے آپ اندازہ کریں یہ بھی وہی قوت عقلیہ کا غلط استعمال ہے کہ اللہ نے عقل تو دیا تھا
لیکن اب عقل کا تقاضا یہ تو نہیں کہ حیوان و انسان سے بھی اوپر لے جاؤ. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جائیداد بلیوں اور کتوں کے نام پہ باقاعدہ وقف کر کے جاتے ہیں کروڑوں ڈالر. بیٹی کو بھی نہیں دیے, بندے کو بھی نہیں دیے, انسان کو نہیں دیے, بلی کو دیے اور کتے کو دیے. اچھا باقاعدہ کتوں کے لیے ڈاکٹر ہیں, کتوں کے لیے کھانا ہے, کتوں کے لیے لباس ہے, اب تو کتوں کے لیے ہوٹل ہے, وہاں باقاعدہ بیرے ان کو سرو کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, کمان ویلکم کہتے ہیں, ہائے کہتے ہیں, بائی کرتے ہیں باقاعدہ. وہ بھی ہاتھ ہلا کے ٹاٹا کرتا ہے, ایسے تھوڑا ہے. اگر میری باتوں پر آپ کو شک گزرے تو کبھی کینیڈا کے بارے میں آپ پڑھیں کہ کتوں کے بارے میں وہ کتنے آگے چلے گئے. تو بہرحال یہ ہے. تو اصل بات یہ تھی کہ اب یورپ کے بعد دو چیزیں تھیں, ایک صنعت کاری, ایک حرام کاری. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم صنعت کاری تو حاصل کریں لیکن حرام کاری حاصل نہ کریں. یہ ہے اعتدال. یہ اعتدال نہیں ہوگا کہ جی چونکہ ہم صنعت بھی ان سے لے رہے ہیں, جہاز کی ٹیکنالوجی بھی ان سے لے رہے ہیں, تو ہم لہذا باقی بے حیائی بھی ان سے لے لیں. جب یہ لے رہے ہیں وہ بھی لے لیں. تو یہ قوت عقلیہ کا افراد ہوگا. یا ہم کہیں جی چھوڑو بھائی وہ یورپ والے ہیں ہی گندے, جی بس چھوڑو جی, تو بتو بھائی یہ قلم کہاں کیا؟ ان کا جی وہ کافروں کا بنا ہوا ہے, تو کافروں کے قلم سے قرآن لکھوں میں. یہ بھی تفریح نہیں, وہ کانے کا قلم لے آؤ جی, ہم ابھی اسی کو توڑیں گے. اچھا وہ اپنا مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ جی میری اتنی احتیاط میں کرتا ہوں کہ مثلا کوئی تمباکو والا پان جو ہے وہ میں حدود حرم میں نہیں کھاتا, احتیاط کرتا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے. میں نے کہا جی آپ ایسے حمام استعمال کرتے ہیں, لیٹرین, تو میں نے کہا حرم میں استعمال کرتے ہو, پان کھانے کے لیے باہر جاتے ہو. اس سے بڑی بے عقلی ہوگی دنیا میں. یہ نئے نئے صوفی ہوتے ہیں نا, بالکل بیچارے جن کو تھوڑا سا اشارہ لگتا ہے نا جی, اور کوئی ایک آدھا خواب نظر آ گیا, معدہ خراب ہوا, انہوں نے سمجھا کہ بھئی ہم نے ترقی کر لی, اب 2-3 میٹر فاصلہ رہ گیا ہے, باقی ہمارا ڈائریکٹ لائن خدا سے پھر ہو جائے گی, براہ راست ہمارے نمبر مل جائیں گے, پھر بات کرنے کی ادھر ادھر ضرورت نہیں, بس ذرا گردن جھکائی, دیکھ لی, بس اللہ سے پوچھ لیا. یہ افراد ہوتا ہے. اچھا قوت عقلیہ کا اعتدال کیا ہے؟ حکمت, کہ علوم نافعہ حاصل کرو اور علوم ضارہ سے دور ہو جاؤ. علوم جو فائدہ دینے والے ہیں ان کو تو حاصل کرو, جو علوم ضرر پہنچانے والے ہیں ان سے دور ہو جاؤ. اچھا الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت دانائی جو ہے یہ تو مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے ملتی ہے لے لو. یہ نہیں ہے کہ جی ہم کافر سے کیوں نہیں, اگر اچھی بات ملتی ہے لے لو. اسی لیے حکم ہے کہ لا تنظر الی من قال فانظر الی ما قال. یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے. اگر وہ بات صحیح ہے لے لو, بات غلط ہے چھوڑ دو. تو اب دیکھیں یہ 3 قوتیں ہیں. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اعتدال. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اچھا یہ ساری اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. علماء کہتے تھے کہ اگر ایک مسئلے کو پھیلا کے بیان کرو نا جی, اگر اس کو 50% بھی بھول جائے تو 50% تو یاد رہے گا, اس سے بھی گاڑی چل پڑے گی. اور اگر آپ نے اس کو پڑھایا ہی 5% ہے تو وہی اس کو بھول جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. تو اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی کہ اخلاق میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ ساری کیوں قوت غضبیہ ہے, قوت شہوانیہ ہے, قوت عقلیہ ہے. اب اس پہ حضور کی حدیث مبارک سن لیں. حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے, صحت دی ہے, پیسہ دیا ہے, ذریعہ دیا ہے, شادی کرو. فمن لم یستطع فلیصم. اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو. فإن الصوم له وجاء, کہ تمہارے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا گناہوں سے. اچھا ہمارے یہاں تو رواج ہوتا ہے نا آج کل, چونکہ انگریز نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے نا کہ نہیں آدمی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو اور کچھ پڑھ نہ لے اور کچھ وہ ڈگری وگری حاصل نہ کر لے. اور دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہے, ابھی وہ پڑھے نہیں, ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا جی شادی کر دو.
یعنی ہمیں اس کی اقتصادیات پہ نظر ہے، اس کے کردار یا اخلاق پہ نظر نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے جائے اس کا کچھ بھی نہ رہے۔ جن لوگوں کے مقدر میں علم ہے وہ شادی کے بعد بھی پڑھتے، جن لوگوں کے مقدر میں علم نہیں ہے بغیر شادی کے بھی کئی آوارہ ہو گئے۔ اچھا، بعض لوگوں کو الٹا ماشاءاللہ بیویاں ایسی معاون مل جاتی ہیں کہ وہ بالکل سیدھے رستے پہ آگے محنت بھی کر لیتے ہیں، گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی ہوتی ہے، بیوی بھی گناہوں سے بچ گئی، خاوند بھی گناہوں سے بچ گیا، وقت پہ ناشتہ، وقت پہ اٹھنا، کپڑے تیار، ہر چیز تیار، اور بیوی ذہن بنا رہی ہے کہ پڑھو گے تو عزت پاؤ گے نا، علم ہوگا تو کوئی تمہیں پہچانے گا، وہ ترقی کر جاتے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اچھا اگر طاقت نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، خرچہ نہیں، فرمایا روزے رکھو۔ روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ڈھال بن جائیں گے کہ قوت شعبانیہ جو ہے وہ دب جائے گی اور قوت ملکیہ جو ہے وہ ابھر آئے گی، کیونکہ نہ کھانا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، نہ پینا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، شادی نہ کرنا فرشتوں کی صفت ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ صفتیں غالب آ رہی ہیں نا۔ اپنے آپ کو 12 گھنٹے کے لیے ہم پیاسا رکھ رہے ہیں، 12 گھنٹے کے لیے بھوکا رکھ رہے ہیں، 12 گھنٹے کے لیے تاکہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی قربت سے دور ہو رہے ہیں، تو وہ قوت ملکیہ آ رہی ہے اور قوت شعبانیہ جو ہے وہ دب رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاق میں تبدیلی آتی ہے۔ اب اگلی بات سنیں کہ یہ ساری توحید ہم نے باندھی، حالانکہ پڑھ تو ہم سورۃ فاتحہ رہے ہیں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ علماء نے لکھا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے سبق حاصل کرو۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تمام محامد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تمام مدح و ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب سارے حمد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کیا بنے؟ محمود۔ تمام حمد کا لائق اور سزاوار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں خلق اول کا سبق ملا جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اعتراف کیا کہ تمام محامد اللہ کے لیے ہیں، میرے اللہ کی ذات محمود ہے، میرے اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ تو ہمیں پہلا سبق ملا کہ بندے جب تیرا رب محمود ہے تو بھی وہ کام کر کے محمود بن، مذموم نہ بن۔ تو بھی وہ کام کر کے تیری مدح ہو، ثنا ہو، تعریف ہو، وہ کام نہ کر کے تیری مذمت ہو، تیری اہانت ہو، لوگ تجھے برا کہیں، لوگ تجھے گالیاں دے، وہ ان کاموں سے بچو۔ تو اب ہمیں پہلا سبق اخلاق کا اللہ کی قرآن کی سورۃ فاتحہ سے یہ ملا کہ محمودیت جیسی اس کی صفت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کریں جن صفتوں کے ساتھ تعریف ہو کہ جناب یہ ماشاءاللہ بڑا سچا آدمی ہے، بڑا عدالت والا، بڑا امانت والا، بڑا عزت والا، بڑا عفت والا۔ تو ہمیں فاتحہ سے پہلا سبق یہ ملا ہے، خلق اول یہ ملا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، محمود بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو مذموم بنانے سے اور اعمال سیئہ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہمیں سورۃ فاتحہ کا اخلاقی سبق ہے۔ اس لیے میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ کچھ سمجھ آ جائے اور اللہ قبول بھی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔